موسم سرما کے آخری ہفتے اسکواڈرن لیڈر داؤد کے یہاں ان کی بڑی بہن دانیہ آئی ہوئی تھی۔ داؤد کے والدین کو ان سے بچھڑے 5 سال بیت چکے تھے۔ دانیہ کی شادی کے بعد داؤد نے اپنے چھوٹے بہن بھائی کو باپ کی طرح پالا تھا۔ دانیہ کافی ٹائم سے داؤد کی شادی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، مگر داؤد ہر بار اس کی بات کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ اس بار وہ دبئی سے پاکستان داؤد کی شادی کروانے آئی تھی۔ اس وقت بھی وہ داؤد کے کمرے میں بیٹھی اسی موضوع پہ گفتگو کر رہی تھی۔ داؤد، میں کچھ نہیں جانتی، تمہیں شادی کرنی ہی ہوگی۔ آخر کب تک تم اپنی سابقہ منگیتر کے غم میں کوارے رہو گے؟ زندگی کے سفر میں ہم سفر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں تمہاری شادی کروا کر ہی یہاں سے واپس جاؤں گی۔ اگر کوئی لڑکی نظر میں ہے تو بتاؤ، ورنہ میں خود لڑکی تلاش کروں گی۔ داؤد نے بیزاریت سے اسے دیکھا۔ کیا آپا آپ بھی نہ بس آتے ہی شادی کے پیچھے لگ گئی ہیں؟ کچھ دن آرام سے رہیں، گھوم پھر لیں، پھر سوچتے ہیں۔ اچھا بتائیں، ڈنر میں کیا کھائیں گی؟ کہیں باہر ڈنر کرائیں؟ تم مجھے باتوں میں مت الجھاؤ، مجھے پتہ ہے تم مجھے سنجیدہ نہیں لے رہے۔ انہوں نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ آپا، آپ جیسی کلاسی خاتون کی ناک پہ غصہ جچتا نہیں ہے۔ داؤد نے میز سے جوس کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ بلا ارادہ مسکرا دی۔ میرے کپڑے نوٹس کرنے والی عادت تمہاری ابھی بھی نہیں گئی۔ جوس کا گلاس تھاما۔ تمہیں یاد ہے تم ہمیشہ میری کلاسی چوائس کو سراہتے تھے، اس لیے تم نے میرا نام ہی کلاسی خاتون رکھ دیا تھا۔ وہ جواب میں مسکرا دیا۔ جی، کچھ عادتیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ دانیہ آپا نے جوس کا گھونٹ بھر کر گلاس لبوں سے ہٹایا۔ اور وہ دونوں کہاں ہیں؟ انہیں میری آمد کا علم ہوا یا نہیں؟ انہوں نے کہا۔ آپا چھوٹی پڑھنے کے لیے امریکہ گئی ہوئی ہے۔ جو ہی داؤد نے انکشاف کیا، آپا کا حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ کب؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس سے پہلے کہ داؤد صاحب جواب میں کچھ کہتے، یک وقت سیام کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم آپی۔ عرصے بعد آپی کو سامنے دیکھ کر اسے خاصی خوشی ہوئی تھی۔ وہ آپا کہنے کے بجائے آپی کہتا تھا۔ وعلیکم السلام، تمہارا ہی پوچھ رہی تھی کیسے ہو؟ اٹھ کر محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں بچے کہاں ہیں؟ اس نے یہاں وہاں گردن گھمائی۔ ان کے پیپرز تھے، میں انہیں ساتھ نہیں لائی۔ تم بتاؤ، شادی کرنے کا ارادہ ہے یا بڑے بھائی کی طرح شادی سے الرجی ہے؟ جواب طلب نظروں سے اسے دیکھا، دوبارہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ لو نیکی اور پوچھ۔ میں تو کب سے شادی کا لڈو کھانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، شرارت سے کہتا ان کے عقب میں بیٹھ گیا۔ ارے واہ، اس کی گال کھینچی۔ داؤد، سیکھو کچھ چھوٹے بھائی سے۔ ہاں جی ضرور، ہولے سے کہا۔ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ سیام سے پوچھا، جس پہ سیام لڑکیوں کی طرح شرما کر باہر دوڑ گیا تھا۔ لو جی، کیسے لڑکیوں کی طرح شرما کر باہر بھاگ گیا ہے؟ خیر اب تو لڑکیاں بھی نہیں شرماتی۔ ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر وہ عجیب نظروں سے دروازے کی چوکھٹ کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی شرما ورما نہیں رہا، ایسی اداکاری کر رہا ہے۔ آپ کیا ہماری شادیوں کے پیچھے لگ گئی ہیں؟ چلے تیار ہو جائیں، ہم ڈنر باہر کریں گے۔ داؤد بنا کوئی جواب سنے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اف میرا بورنگ بھائی، چلو دانیہ بی بی فریش ہو جاؤ، آج باہر کا کھانا کھا لو، کل سے پھر تم نے ہی کھانا بنانا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور کونے میں رکھے اپنے بیگ کی جانب چل دی۔ احد نہ جانے کتنے ہفتوں بعد گھر جا رہا تھا۔ رات کے دوسرے پہر اس کی گاڑی سڑک عبور کرتی دوسری سڑک پہ داخل ہو رہی تھی جب اس نے دیکھا 2 لڑکے ایک ابایا والی لڑکی کا راستہ روکے کھڑے اسے تنگ کر رہے ہیں۔ احد نے ان کے قریب لے جا کر گاڑی روکی۔ جب تک احد گاڑی سے اترا وہ فرار ہو چکے تھے۔ احد ابایا والی لڑکی کے قریب آیا۔ آر یو اوکے؟ وہ جھک کر سڑک پر گرا دوائیوں کا شاپر اور پرس اٹھا رہی تھی۔ جی، جیسے ہی اٹھ کر اس کی جانب دیکھا چونک کر بولی، آپ؟ احد نے بھی اتنی حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ اتنی رات کو یہاں بیچ سڑک پہ کیا کر رہی ہیں؟ اور وہ لوگ کون تھے؟ تفتیشی انداز سے پوچھا۔ میں دادا جی کی دوائیاں لینے آئی تھی۔ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر وہ تنگ کرنے لگے۔ بٹ تھینک یو، آپ نے اس بار بھی میری مدد کی، ورنہ یہاں سے 2-3 گاڑیاں گزری تھیں، کسی نے رک کر مدد کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ احد کی نظر زمین پہ گرے کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے جو ہی نیچے کو جھکا، یکدم تیز رفتاری سے آتی گولی احد کی پشت پہ کھڑی گاڑی کی فرنٹ سیٹ کے بند دروازے کے شیشے پہ لگی۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز سے احد ایک دم اٹھا، مڑ کر یہاں وہاں دیکھا، مگر دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گولی ابایا والی لڑکی خاصی ڈر گئی تھی۔ احد نے اسے سامان لے کر فوراً اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھایا، صرف اس نیت سے کہ کہیں اس کی وجہ سے اس معصوم لڑکی کو نقصان نہ پہنچے۔ پھر خود بھی دوڑ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اس کا سامان فرنٹ سیٹ پر رکھ دیا جہاں شیشے کی کرچیاں بکھری ہوئی تھیں۔ گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ کس نے آپ پہ گولی چلائی؟ وہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ احد نے سرسری نظر بیک ویو مرر سے اس پہ ڈالی۔ آپ گھبرائیں مت، مجھے اپنا ایڈریس بتا دیں، میں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے اپنا ایڈریس بتایا اور گاڑی نئی راستے پہ چل پڑی تھی۔ پورے راستے وہ دونوں خاموش رہے تھے۔ راستہ کراس کرتی بلی کو بچانے کے لیے جو ہی احد نے بریک لگائی،
फ्रंट सीट पर रखा बैग नीचे गिरा। उबाया वाली लड़की का सर अगली सीट से टकराया। वो सर मसलने लगी थी। आई एम सॉरी वो बिल्ली। इट्स ओके। अहद की बात पूरी सुने बिना ही इसने हाथ ऊपर उठाकर जवाब दिया। गाड़ी फिर से स्टार्ट हुई और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गई। कुछ देर बाद एक छोटे से घर के सामने अहद की गाड़ी रुकी। थैंक यू मिस्टर, सादगी से कहती गाड़ी से उतरी। अहद ने गाड़ी से उतरकर इसे दवाइयों का छापर थमाया, जिसे थाम कर वो गली में दाखिल हो गई। कितनी अजीब लड़की थी, अपनी मदद करने वाले को झूठे मुंह से चाय कॉफ़ी की ऑफ़र भी नहीं की थी। घर की दहलीज तक पहुंचकर इसने मुड़कर देखा। अहद की गाड़ी नज़रों से दूर जा रही थी। गुज़श्ता 10 मिनट से अहद अपनी सोचों में गुम ड्राइविंग कर रहा था। इसका फ़ोन बजा। इसने स्पीकर ऑन किया। अहद भाई कहाँ हैं? कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगली तरफ अमल थी। हाँ बस रास्ते में हूँ कहकर फ़ोन बंद कर दिया और डैशबोर्ड के दराज से छोटा फ़ोन निकाल कर लीज़ा को कॉल की। इसने दूसरी बेल पे ही फ़ौरन फ़ोन उठा लिया। लीज़ा मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, इस एरिया के तमाम कैमराज की CCTV फुटेज निकलवाओ। मुझे इस शख्स की तफसील चाहिए जिसने कुछ देर पहले मुझ पर हमला किया था। व्हाट आर यू ओके सर? वो एकदम परेशान हुई। या आई एम ओके। बस किस्मत अच्छी थी वरना गोली मेरे सीने के आर पार होती कहकर फ़ोन बंद किया। फ्रंट सीट पर फ़ोन रखा तो इसकी नज़र नीचे गिरे पर्स पर पड़ी। ये पर्स? बिड़बिड़ाते हुए उसे ख्याल आया शायद गाड़ी की एकदम ब्रेक लगाने से वो गिरा था। दवाइयों का छापर उठाते हुए अहद की नज़र पर्स पे गई ही नहीं थी और ना उबाया वाली लड़की को अपना पर्स याद था। अहद की गाड़ी बंगले के सामने खड़ी थी। इसने हारन बजाया। गार्ड्स ने दरवाज़ा खोला। इसकी गाड़ी अंदर दाखिल हुई। अमल कमरे की बालकोनी में खड़ी कब से इसकी मुंतज़िर थी। इसे देखते ही फ़ौरन खुशी से वहाँ से दौड़ी। अहद अभी तक गाड़ी से नीचे नहीं उतरा था। इसने झुक कर पर्स उठाया, इसे खोला। पर्स में चंद पैसों के अलावा इसके वालिदैन की तस्वीर थी। इसने कुछ सोचते हुए तस्वीर को उलट पलट कर देखा। इसकी पुश्त पे सेल फोन नंबर लिखा हुआ था। अहद ने अपने पर्सनल सेल फोन पे नंबर डायल किया। 3-4 बेल के बाद किसी ने उठाया। हेलो। लड़की की आवाज़ सुनकर वो आहिस्ता से बोला, क्या ये उबाया वाली लड़की का नंबर है? जी। आपको? नरमी से पूछा। आप मेरी गाड़ी में अपना पर्स भूल गई थी। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। मैं दादा के लिए इतना परेशान थी, पर्स का मुझे ख्याल ही नहीं आ रहा था। आप मुझे एड्रेस बता दें, मैं लेने आ जाऊंगी। नहीं आप तकल्लुफ़ न करें, मैं कल शाम में आपके यहाँ दे जाऊंगा। अमल ने इसकी तरफ का शीशा बजाया। इसने एक नज़र अमल को देखा, फिर होली से बोला, वैसे तस्वीर के पीछे नंबर कौन लिखता है? मैं लिखती हूँ। अगर कभी तस्वीर गुम हो जाए और किसी को मिले तो वो कॉल करके मुझ तक पहुँचा दे, जैसे अभी आपने कॉल की। वो अहद को इसकी अक्लमंदी पसंद आई थी। अमल ने फिर से शीशा बजाया। अहद ने अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद करके पर्स वहीं सीट पर रखा और ख़ुद गाड़ी से नीचे उतरा। अमल खुशी से इससे लिबड़ गई। फाइनली मेजर अहद, या फाइनली डॉक्टर अमल, हमारी इतने अरसे बाद मुलाकात हो ही गई। यूसुफ साहिब से इस शाम घर आने का कहकर भी वो घर नहीं जा पाया था। हॉस्पिटल में भी अमल से मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसे फौरी तौर पर मिशन के लिए निकलना था। अहद ने खुशी से बहन की पेशानी चूमी। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप छुप छुप कर किससे बात कर रहे थे? हाँ, कमर पे हाथ रखकर तफ्तीशी अंदाज से पूछा। बस आते ही शुरू हो गई। मुझे ज़रा सांस तो लेने दो, खाना तो खाने दो। शरारत से इसके बाल खींचे। अच्छा चलें खाना खाते हैं। दोनों बातें करते हुए अंदर की जानिब चल दिए थे। यूसुफ साहब और तस्मीना बेगम बेटे की आमद से बेहद खुश थीं। डिनर के बाद उन्होंने पुराने दिनों की यादें ताज़ा करते हुए ढेरों बातें की थी। आन के जिक्र पे कभी आंखें नम हुईं, कभी अहद के यूनिट की बातों पे हंसी के फुवारे छूटे, कभी अहद पे माँ के थप्पड़ों की बरसात हुई, कभी अमल पे भाई ने कुशन से हमला किया, कभी डैड ने सवालों की बौछार की, तो कभी माँ ने मोहब्बत से बच्चों को सीने से लगाया। रात देर तक इनकी बातों की आवाज़ें बाहर लॉन में सुनाई देती रहीं। यूसुफ फैमिली इस वक्त बेहद खुश थी। आखिर बच्चों से ही तो घर की रौनक थी। अगली सुबह 11 बजने को थी, मगर अहद अभी तक सो रहा था। तस्मीना बेगम इसके कमरे में आई थी, मगर इसे सुकून से सोते देखकर जगाना मुनासिब नहीं समझा था। अमल ने आज हॉस्पिटल से ऑफ लिया था। वो आज का दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहती थी। वो नाश्ता लेकर अहद के कमरे में आई। मेजर साहब उठ जाएं, 12 बज रहे हैं। मैंने आपको सोने के लिए यहाँ नहीं बुलाया था। इसने नाश्ते की ट्रे बेड के साइड टेबल पर रखी। वो उठकर बैठा। यार न जाने कितने दिनों बाद इतनी पुरसुकून मीठी नींद आई है। वाकई अपना घर अपना ही होता है। अमल इसके पास बेड पे बैठी। भाई हमने कभी सोचा भी नहीं था हमारी ज़िंदगियाँ इतनी मसरूफ़ हो जाएंगी। मुझे हमारे पुराने दिन बहुत याद आते हैं। आप और आन आप ही कितना लड़ते थे। डैड आप ही की साइड लेते हुए आपको डांटते थे। मैं चोरी चोरी इनकी कहानियाँ पढ़ती थी। आपने कैसे एक बार मुझे रंगे हाथों पकड़ा था। इसे हंसी आई, साथ ही आंखों के गोशे भी भीग
بھیگ گئے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا وطن سے محبت کی خاطر ہماری ریل کا انجن اتنا آگے جائے گا کہ ہم انجن کے 2 ڈبے بھی اپنے وطن کی محبت میں اس انجن کے پیچھے اتنا آگے نکل جائیں گے۔ ہاں، آن آپی سے ہی میں نے وطن سے محبت کرنا سیکھا ہے۔ وطن کی خاطر جینے اور مر مٹنے کا جذبہ ان سے ہی مجھ میں منتقل ہوا ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے آن کی شہادت کے دن کا منظر ابھرا تو آنکھیں ایک دم بھیگ گئی تھیں۔ احد بھائی، کیا آپ کو نہیں لگتا ابراہیم بھائی کو دوسری شادی کر لینی چاہیے؟ ان کی مرضی، اگر وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ وہ تو گویا آن آپی کی یادوں کے سہارے جی رہے ہیں۔ ایسا کون سا دن یا کون سا ایسا لمحہ ہے جب وہ انہیں یاد نہیں کرتے؟ ویسے عمل کتنا وقت ہو گیا ہے، ہم سب ایک ساتھ مل کر نہیں بیٹھے۔ پھپھو کی وفات کے بعد تشم بھائی نے اپنا ٹرانسفر اسپیشل برانچ میں کروا لیا۔ اب وہ اپنی ایجنسی کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ جائشہ آپی اپنے سسرال میں مصروف، ابراہیم بھائی اور ہم سب اپنی اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہو گئے۔ ابھی انشاءاللہ ابراہیم بھائی چھٹی پہ آئیں گے تو ہم سب کو کھانے پہ انوائٹ کریں گے۔ ہاں، گڈ آئیڈیا۔ چلے اب ناشتہ کریں، پھر ہم شاپنگ پہ جائیں گے۔ نہ کرو یار، ماما کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے اور سونا ہے۔ وہ پھر سے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ عمل نے اسے مارنے کے لیے کوشن اٹھایا۔ یک وقت احد کا فون بجا۔ اس نے اسکرین پہ دیکھا، سیام کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے سیل فون کان سے لگایا۔ ہیلو، سست سے انداز میں بولا۔ اس کے پشت پہ کھڑی عمل نے اس کے کمر پہ کشن مارا اور باہر دوڑ گئی۔ احد، CCTV فوٹیجز نکال لی ہیں، تم پر کسی سنائپر نے گولی چلائی تھی۔ اس کا چہرہ رومال سے ڈھکا ہوا ہے، فوٹیج ذرا دھندلی ہے۔ اس کا مطلب کھیل شروع ہو چکا ہے۔ احد، تمہیں اب سنبھل کر رہنا ہوگا، ایسے تو کبھی بھی کہیں سے بھی تم ان کی گولی کا نشانہ بن سکتے ہو۔ سیام فکر مندی سے بولا۔ سیام، میری حفاظت میرا رب کرے گا، بس کچھ دن میں غنی بابا کو پھانسی لگ جائے، پھر ان لوگوں کی باری ہے۔ انشاءاللہ۔ تم کب واپس آؤ گے؟ مجھے بتایا بھی نہیں، مجھے ورکشاپ آ کر پتہ چلا۔ کیسا رہا مشن میرے شاطر جاسوس؟ اللہ کی مہربانی سے کامیاب رہا۔ تم ہاسپٹل نہیں گئے؟ احد نے پوچھا۔ کس کے لیے جاؤں؟ ڈاکٹر صاحبہ تو گھر ہیں۔ احد بھائی جلدی جائیں، عمل کے چلانے کی آواز آئی۔ احد فون بند کر کے دوڑا۔ دوسری طرف سیام موبائل کو گھور رہا تھا۔ واہ، گھر میں کیسے چلا رہی ہے اور ہاسپٹل میں آواز نہیں نکلتی۔ بڑ بڑاتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ سر لیزا کی آواز پہ سیام نے دائیں جانب دیکھا۔ اس نے فائل اس کی جانب بڑھائی۔ اس فائل میں اس سنائپر کی ڈیٹیلز ہیں۔ ہمارا شک ٹھیک تھا، وہ غنی بابا کا بندہ ہے، اس کا ٹھکانہ معلوم ہے۔ اس نے فائل کے صفحے پلٹے۔ آئرہ میڈم شام تک بتا دیں گی۔ بہت اچھا۔ PF اکیڈمی، اصغر خان، رسالپور۔ اسکواڈرن لیڈر ابراہیم آج کافی سالوں بعد رسالپور اکیڈمی وزٹ پہ آئے تھے۔ رسالپور اکیڈمی ابراہیم کی آن کا خواب، اس خواب کی تعبیر، آن کی زندگی اور پہلی محبت۔ اسکواڈرن لیڈر صاحب پاک فضائیہ کی نیلی وردی میں ملبوس اکیڈمی کی تمام جگہوں کا دورہ کرتے، ماضی کی یادیں تازہ کرتے، اکیڈمی کی تاریخی سڑکوں پہ چہل قدمی کر رہے تھے۔ اکیڈمی کی سڑکیں، کیڈٹ میس، کلاس رومز، ٹریننگ اور فلائنگ ونگ، پریڈ گراؤنڈ، یادگار شہداء، ہر شے اسے اپنی بیوی آن یوسف کی یاد دلا رہی تھی۔ وہ کس طرح اپنا C2 طیارہ اکیڈمی کی سڑکوں پہ دوڑایا کرتی تھی۔ جب اس نے ابراہیم کو پہلی بار پاک فضائیہ کی ڈریس میں کیڈٹ میس کے باہر دیکھا تھا، اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ کلاس رومز میں اس نے ابراہیم سے کئی بار بے عزتی کروائی تھی۔ ٹریننگ ونگ وہ خوشی خوشی جاتی، مگر تھکاوٹ کی وجہ سے روتے ہوئے باہر آتی تھی۔ ابراہیم مسکراتا ہوا چلتے ہوئے فلائنگ ونگ کی طرف آیا۔ باغیچے میں خالی بینچ کو دیکھ کر وہیں ٹھہر سا گیا۔ ماضی کی ایک تلخ شام خاموشی سے اتر آئی تھی۔ اس شام ابراہیم نے یہاں بیٹھ کر کتنے گھنٹے آن کا انتظار کیا تھا۔ انتظار، ہاں انتظار، اور انتظار ہی رہ گیا۔ وہ نہیں آئی تھی اور اسے لگا اب وہ کبھی بھی اس کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ لیکن ایک روز ساری دعائیں قبول ہوئیں اور پاک فضائیہ کی شہزادی، پاک فضائیہ کے شہزادے کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے محرم بن کر آئی۔ ماضی میں جھانکتے ابراہیم کے لبوں پہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی تھی۔ بچھڑی ہوئی راہوں سے جو گزرے ہم کبھی، ہر موڑ پہ کھوئی ہوئی ایک یاد ملی۔ احد اپنی والدہ کے ہمراہ خوش گپیوں میں مگن شام کی چائے پینے میں مصروف تھا، جب تسمینہ صاحبہ نے اس سے توشی کے متعلق پوچھا۔ تم نے سب کا بتا دیا مگر توشی کا ذکر نہیں کیا، کیا توشی کیسا ہے؟ احد کا کپ کو لبوں تک لے جاتا ہاتھ رکا۔ چونکری نے دیکھا۔ کیا آپ کو توشی کی وفات کا علم نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، انہیں شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ کب اور کیسے ہوئی وفات؟ خالی کپ میز پہ رکھا۔ جب میں بھارت گیا تھا تب مجھے توشی کی موت کی خبر ملی تھی۔ وہ اپنی دونوں ٹانگیں پہلے ہی کھو چکا تھا، پھر اسے کینسر ہو گیا۔ ہم اکثر اس سے ملنے جاتے تھے، اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتے، کئی ڈاکٹر سے اس کے علاج کی بات کی، اس کا علاج بھی ہوا، مگر پھر ڈاکٹرز نے کہہ دیا وہ مزید 1 ماہ تک ہی زندہ رہے گا۔ احد کی آنکھوں میں کرب تھا۔
توشی کی تکلیف کو یاد کر کے اسے ہمیشہ تکلیف ہوئی تھی۔ وہ توشی کو اذیت میں دیکھ کر روتا بھی تھا، مگر اپنے دوستوں سے چھپ کر۔ سب توشی کے لیے پریشان تھے۔ احد جب بھی فارغ ہوتا توشی سے ملنے ہاسپٹل پہنچ جاتا تھا، اس سے اچھی اچھی باتیں کرتا تھا۔ احد کی باتیں اسے اچھی لگتی تھی، وہ احد کے ساتھ خوش ہوتا تھا۔ باہر جانے سے پہلے احد نے پورا دن توشی کے ساتھ گزارا تھا۔ توشی ڈاکٹرز کی بتائی گئی تاریخ سے پہلے ہی انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ احد، سیام، سلیم تینوں کئی روز تک غمزدہ رہے تھے۔ پاکستان واپس آ کر جب احد کیپٹن توشی کی قبر پہ گیا، اس نے قبر پہ تازے گلاب کے پھولوں کی پتیاں ڈالیں، اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر خوب دعائیں کی، یاسین شریف کی تلاوت کی اور اس کے آخری دنوں کے کرب کو یاد کر کے بے تحاشا آنسو بہائے تھے۔ تسمینہ صاحبہ نے افسوس کا اظہار کیا، مجھے تشم کے گھر لے چلنا۔ وہ عمل کو اس طرف آتے دیکھ رہی تھی۔ ماما، میں نے اپنے 2 بہترین دوست کھو دیے۔ جب بھارت گیا تھا تب مجھے توشی کی موت کی خبر ملی تھی، اور جب بھارت سے واپس آیا تو زخمی سلیم کو ساتھ لایا تھا، جس نے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچتے ہی شہادت کا تاج اپنے سر پہ سجا لیا تھا۔ اس نے بے دلی اداسی سے چائے کا آدھا کپ واپس میز پہ رکھ دیا تھا۔ دونوں دوستوں کو یاد کر کے آنکھوں کے گوشے بھیگ چلے تھے۔ عمل رک کر پھولوں کو پانی دیتے مالی سے کچھ گفتگو کر رہی تھی۔ بس بیٹا، جو اللہ کو منظور۔ ماں نے اس کے شانے پہ نرمی سے ہاتھ رکھا۔ ماما، آپ اللہ سے دعا کریں وہ مجھے بھی شہادت کی موت نصیب کرے۔ ماں جواب میں کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی احد کا سیل فون بج گیا۔ اس نے کال ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ احد، التمش لاپتہ ہو گیا ہے، سیام کی بے چین و پریشان آواز سنائی دی۔ واٹ؟ وہ یکدم کھڑا ہوا۔ اللہ خیر کرے، تسمینہ صاحبہ نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ میں اور التمش ساتھ ہی تھے۔ میں کافی لینے کیفے کے اندر گیا، جب باہر آیا تو وہ گاڑی میں نہیں تھا۔ میں نے کالز کی، اس کا نمبر بند جا رہا ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ تم کیفے کی CCTV فوٹیج چیک کرو یا آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کرو، اس کے سیل فون کی لوکیشن ٹریس کرو، میں آتا ہوں۔ اس نے سیل فون بند کر کے جیب میں رکھا۔ عمل ان کے قریب آئی، میری بنائی ہوئی چائے پی لی۔ ماما، مجھے جانا ہے۔ عمل، بھاگ کر جاؤ، میری گاڑی کی چابی لاؤ۔ اوکے، مگر ہوا کیا ہے؟ تفکر سے اس نے پوچھا۔ ابھی ٹائم نہیں ہے، جاؤ چابی لاؤ، وہ جی کہتی فوراً اندر کو دوڑی۔ مگر بیٹا کیا ہوا ہے؟ تسمینہ صاحبہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یوسف صاحب عصر کی نماز پڑھ کے انہی کی طرف چلے آ رہے تھے۔ ماما، التمش لاپتہ ہو گیا ہے۔ عمل، ابھی جاؤ، وہ بلند آواز سے چلایا۔ قدیر، دروازہ کھولو، وہ بلند آواز سے چلاتا کار پورچ کی طرف دوڑا۔ اللہ خیر کرے، تسمینہ صاحبہ التمش کے لیے دل میں دعائیں کرنے لگیں۔ عمل نے دوڑ کر کار پورچ میں جا کر اسے چابی تھمائی۔ شہزادہ، اتنی جلدی میں کہاں جا رہا ہے؟ خیریت تو ہے؟ یوسف صاحب کی نظریں اس کی گاڑی پہ جمی تھیں جو گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ التمش، وہ لاپتہ ہو گیا ہے، مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آپ التمش کو کیسے جانتی ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ احد کے ساتھ آفیسر ہے، وہ اکثر اپنے دوستوں کا ذکر کرتا ہے، وہ کہتے ہوئے وہ کرسی پہ بیٹھ گئے۔ عمل یہاں نہیں تھی۔ احد، سیام اور سلیم کی دوستی التمش سے ISI جوائن کرنے کے بعد ہوئی تھی۔ سلیم اور سیام احد سے پہلے ہی ISI کا حصہ بن چکے تھے۔ سلیم اکثر دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملکوں میں بھیس بدل کر رہتا تھا، جبکہ سیام التمش کے انڈر کام کرتا تھا۔ ان سب کو الگ الگ مشنز پہ بھیجا جاتا تھا۔ احد کی جوائننگ کے بعد اب سیام احد کے انڈر کام کرنے لگا تھا، مگر جب سے مشن KD شروع ہوا تھا، ان چاروں کی ایک ٹیم بن گئی تھی جو کئی حصے سے اس مشن میں مصروف تھی۔ احد راستے میں تھا، جب اسے ابایا والی لڑکی کی کال آئی تو اسے یاد آیا اس کا پرس واپس لوٹانا ہے۔ اس کا گھر اسی راستے میں تھا، تو اس نے کال نہیں اٹھائی اور گاڑی کا رخ اس کے گھر کی جانب موڑ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے گھر کے باہر کھڑا دروازہ بجا رہا تھا۔ اس نے چیک والی شرٹ پہ سیاہ جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ کلائی میں بندی گھڑی میں وقت دیکھا، 6 بجنے والے تھے۔ اس نے پھر سے دروازہ بجایا، مگر کوئی کھول نہیں رہا تھا۔ ٹی وی چلنے کی آواز اندر سے آ رہی تھی، اس کا مطلب وہ گھر میں ہی تھی۔ اس نے جیسے ہی پوری قوت سے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ یکدم اندر کی جانب کھل گیا۔ آج جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ یہ چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج تھا جہاں ہر طرف زمین پہ سامان ٹوٹا پھوٹا بکھرا پڑا تھا۔ آج بری طرح چونکا۔ اس نے فوراً کمر کے ساتھ اٹکی پستول نکالی اور لاؤنج کا جائزہ لینے لگا۔ جو ہی مشی دیوار کی طرف بڑے سے میز کے نیچے نظر پڑی، وہ لڑکی ڈری سہمی سی گھٹنوں کے بل وہاں چھپی بیٹھی تھی۔ آج اس کے قریب آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، سر میز سے ٹکرایا۔ احد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ وہ احد کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ کر بلند آواز سے رونے لگی تھی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔